حکومتوں کا رویہ سخت ہو گیا، گرفتاریاں شروع ہو گئیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں یہ. لیکن یاد رکھیے کہ ان گرفتاریوں سے حالات تو تھوڑے سے سخت ضرور محسوس ہوتے ہیں، لیکن دعوت کا راستہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا ہے. دعوت کا راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. اور اگر دعوت کا راستہ سخت ہو، جب بھی انبیائی مشن تو یہ ہے کہ ان سخت اور سنگین اور دشوار گزار حالات میں بھی اس کام کو انجام دینا ہے، جیسا کہ انبیاء کرام نے اس کام کو انجام دیا تھا. اس لیے کہ امت مسلمہ اسی مشن کے لیے دنیا میں مبعوث کی گئی ہے. اس امت مسلمہ کی بےعزتی اس لیے ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گی اور دین حق کی دعوت دے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو، یعنی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، سارے عالمین کے لیے، ساری دنیا والوں کے لیے صرف رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو، حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، سارے جہان والوں کے لیے، ساری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا، اس آیت کا معنوی تقاضا یہ تھا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سارے جہان والوں کے سامنے ایک اسوہ کاملہ کی حیثیت سے پیش کرتے اور آپ کی تعلیمات کو ان کے سامنے رکھتے. لیکن عملاً ایسا ہوا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو عالمین کے لیے نہیں بلکہ صرف مسلمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، اس حیثیت سے پیش کیا. اور آج ہم جو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں سیرت کے جلسے کرتے ہیں، بہت بڑے پیمانے پر یا اس سے کم پیمانے پر یا چھوٹے پیمانے پر، شہر کی سطح پر یا قصبے کی اور بستی کی سطح پر، ان جلسوں میں ہم صرف اور صرف مسلمانوں کو بلاتے ہیں اور مسلمانوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پیش کرتے ہیں. یعنی ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، اس کے بجائے ہم نے آپ کو صرف مسلمین کے لیے بھیجا. اس حیثیت سے ہم آپ کو پیش کرتے ہیں. اور اسی لیے سیرت النبی کے جلسے میں، میلاد کے جلسوں میں مسلمانوں ہی کی تعداد ہوتی ہے اور غیر مسلموں کی کوئی تعداد نہیں ہوتی. اور یہ غلطی ہم آج سے نہیں بلکہ زمانے دراز سے اور صدیوں سے اس ملک میں کرتے آئے ہیں. قرآن مجید میں جو تخاطب ہے وہ یا تو ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اور ہے یا ایھا الناس. ایمان والوں سے بھی تخاطب ہے اور تمام بنی نوع انسان سے بھی تخاطب ہے. تو اسی طرح سے ہمارے خطابات میں، ہمارے جلسوں میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ تخاطب مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو اور برادران وطن کے ساتھ بھی ہو، بنی نوع انسان کے ساتھ بھی ہو. لیکن یہ غلطی جو آج سے نہیں، صدیوں سے ہم کرتے آئے ہیں کہ ہم نے برادران وطن کو
اور بنی نوع انسان کو متوجہ نہیں کیا اور ان کے سامنے اسلام کی تعلیمات نہیں پیش کیں، ان کے سامنے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پیش کی۔ اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آج جو اس ملک میں حالات پیدا ہوئے ہیں، جو نفرت کی دیوار کھڑی ہوئی ہے اور جو منافرت کا جو سمندر حائل ہو گیا ہے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے برادران وطن کو سمجھایا ہی نہیں کہ اسلام کیا چیز ہے اور وہ کیسی بڑی نعمت بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ اس کام میں ہم نے غفلت برتی ہے، اور ایسا نہیں کہ اس زمانے میں غفلت برتی ہے، بلکہ اس سے پہلی صدی میں اور اس سے پہلے صدی میں اور اس سے پہلی صدی میں ہم نے مسلسل غفلت برتی ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ قرآن مجید میں تو آتا ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہ قوم کو لسان قوم میں خطاب کرنے والا ہوتا تھا۔ لیکن ہم نے دو چار کی تعداد میں نہیں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں اس ملک میں جو دینی مدارس قائم کیے، وہ اس لیے قائم کیے کہ وہاں سے پڑھ کر کے ایسے علماء تیار ہوں جو صرف اور صرف مسلمانوں کے درمیان خطاب کر سکیں، مسجدوں میں خطاب کر سکیں، لسان المسلمین میں خطاب کر سکیں، یعنی اردو زبان میں خطاب کر سکیں، لسان قوم میں خطاب کرنے والے، انگریزی زبان میں خطاب کرنے والے، ہندی میں خطاب کرنے والے، بنگلہ زبان میں خطاب کرنے والے، اڑیا میں خطاب کرنے والے اور ہندوستان کی دیگر زبانوں میں خطاب کرنے والے علماء ہم نے پیدا ہی نہیں کیے، حالانکہ ہر پیغمبر جو ہوتا تھا وہ لسان قوم میں قوم کو خطاب کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعوتی ذہن مسلمانوں سے غائب ہو گیا، اور آج سے نہیں بلکہ زمانے دراز سے غائب ہو گیا۔ ہمارے یہاں بڑی بڑی شخصیتیں پیدا ہوئیں، بڑے بڑے مصلحین پیدا ہوئے، بڑے بڑے مجددین پیدا ہوئے، اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا۔ انہوں نے صرف مسلمانوں کو اپنا مخاطب بنایا، صرف مسلمانوں سے انہوں نے خطاب کیا، بنی نوع انسان سے انہوں نے خطاب نہیں کیا، یا ایھا الناس والا انداز تخاطب انہوں نے اختیار نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی، اس کی وجہ سے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان میں ایک پردہ حائل ہو گیا، منافرت کی ایک دیوار کھڑی ہو گئی۔ اور جب یہ کام بہت آسان تھا، جب آپ کی کئی سو سال اس ملک میں حکومت تھی، جب آپ اسلام کا تعارف اس ملک میں کرا سکتے تھے، جب اسلام کی دعوت دے سکتے تھے، اسلام سے غیر مسلموں کو مانوس کر سکتے تھے، جب یہ کام اس زمانے میں کئی سو سال کے عرصے میں آپ کی حکومتوں کے زمانے میں جب آپ نے نہیں کیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حالات سخت پیدا کر دیے، اور کھل کر کے دعوت دینا اور لوگوں کو سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہو گیا۔ اس کے سلسلے میں حکومتوں کا رویہ سخت ہو گیا، گرفتاریاں شروع ہو گئیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں یہ۔ لیکن یاد رکھیے کہ ان گرفتاریوں سے حالات تو تھوڑے سے سخت ضرور محسوس ہوتے ہیں، لیکن دعوت کا راستہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا ہے، دعوت کا راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اور اگر دعوت کا راستہ سخت ہو، جب بھی انبیائی مشن تو یہ ہے کہ ان سخت اور سنگین اور دشوار گزار حالات میں بھی اس کام کو انجام دینا ہے، جیسا کہ انبیاء کرام نے اس کام کو انجام دیا تھا۔ اس لیے کہ امت مسلمہ اسی مشن کے لیے دنیا میں مبعوث کی گئی ہے۔ اس امت مسلمہ کی بعثتی اس لیے ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گی اور دین حق کی دعوت دے گی۔ اگر یہ کام کرنا ہے تو اس کے ایک نہیں بیسوں راستے موجود ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ربیع الاول کا مہینہ گزرا ہے، اور اس ملک کے اندر ہر بستی، ہر شہر، ہر قصبے میں بے شمار سیرت کے جلسے، میلاد کے جلسے،
مسلمانوں نے منعقد کیا ہے۔ اگر ان جلسوں میں دعوت دی جاتی غیر مسلموں کو بھی، ان کو بہت اہتمام کے ساتھ ان کے گھروں پر ان سے مل کر کے جلسے میں آنے کی ان کو دعوت دی جاتی، ان کا اکرام کیا جاتا، ان کو جو اس میں شریک ہوتے ان کو قرآن مجید کا ترجمہ دیا جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ان کو کتاب ہندی زبان میں اور انگریزی زبان میں اور دوسری زبانوں میں دی جاتی، اور آپ ایسے مقررین کا انتظام کرتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح انداز میں، مؤثر انداز میں، اچھے ڈھنگ سے ان کو پیش کرتے، ان کا دل اس سے متاثر ہوتا، تو اس طریقے سے اسلام کی دعوت اس ملک کے اندر پورے طریقے سے پھیل سکتی تھی۔ ہم آپ کو مثال کے طور پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حیدرآباد ہندوستان کے شہروں میں وہ شہر ہے جہاں سیرت النبی کے بہت بڑے جلسے ہوتے ہیں، اور وہاں شریک ہونے والے مسلمانوں کی تعداد 1,00,000 تک پہنچتی ہے۔ اس میں خاص طور پر تعمیر ملت کا جلسہ اور اتحاد المسلمین کا جلسہ، یہ وہ جلسے سیرت النبی کے ہوتے ہیں جس میں 1,00,000 کے قریب مسلمانوں کی تعداد ہوتی ہے، لیکن ان 1,00,000 کے مجمع میں 20-25 غیر مسلم بھی نہیں ہوتے، ان کو بلایا نہیں جاتا، اس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی، اس اہم کام سے غفلت اختیار کی جاتی ہے۔ یہ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ 2 بڑے جلسے ہوتے ہیں، ورنہ حیدرآباد شہر میں بے شمار جلسے ہوتے ہیں، اور حیدرآباد کیا ہر شہر میں، وہ لکھنؤ ہو یا کلکتہ ہو یا علی گڑھ ہو یا دوسرے دلی ہو اور دوسرے شہروں کے اندر اور قصبوں کے اندر اور بستیوں کے اندر مسلمان سیرت النبی کے جلسے کرتے ہیں۔ اگر مسلمان صرف یہ اہتمام کر لیں کہ اپنے ہر جلسے میں 100-200 غیر مسلموں کو بھی بلائیں گے اور بڑے اہتمام کے ساتھ بلائیں گے، صرف ڈاک سے دعوت نامہ نہیں بھیجیں گے بلکہ ان کے گھر پر جا کر کے ان کو بلائیں گے، ان کو شریک ہونے کی دعوت دیں گے اور ان کا اکرام کریں گے، اور ان کے لیے تحفے تحائف دیں گے، کتابیں دیں گے ان کو، اور پھر ایسے مقررین کا انتظام کریں گے جو غیر مسلموں کے سامنے مؤثر انداز میں سیرت کا پیغام پہنچا سکیں، تو اس طرح سے آپ کے ملک کے برادران وطن کے درمیان اور بہت بڑی اکثریت کے درمیان میں دین کا پیغام پہنچ سکتا تھا۔ لیکن چونکہ ہمارا ذہن اس کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، مسلمان سمجھتے ہیں کہ سیرت کا جلسہ صرف مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے اور اس میں غیر مسلموں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور اس طرح کے جلسے کرتے ہیں اور کچھ مٹھائیاں تقسیم ہو جاتی ہیں اور جلسہ ختم ہو جاتا ہے اور برادران وطن تک بات نہیں پہنچتی ہے۔ ہم نے یہ بات کہی آپ کو اس لیے کہی ہے، یہ مت سمجھیے کہ دعوت کے راستے اس ملک میں بند ہو گئے ہیں۔ دعوت کے راستے کھلے ہوئے ہیں اور بے شمار راستے ہیں، ان میں سے ایک راستہ ربیع الاول کے مہینے میں اور اس کے علاوہ مہینوں میں سیرت کے جلسوں کا ہے، جو مسلمان کرتے ہیں اور بہت اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں اور بہت خوش اعتقادی کے ساتھ کرتے ہیں اور ثواب کی نیت سے کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اتنا کریں کہ اپنے محلے اور اپنی بستی اور اپنے شہر کے غیر مسلموں کو، معزز لوگوں کو اور عام لوگوں کو بھی غیر مسلموں کو اس میں بلانے کی دعوت دیں، تو اس ذریعے سے بھی اسلام کا پیغام اور سیرت النبی کا پیغام تمام لوگوں تک پہنچ سکتا ہے، اور اس آیت پہ عمل ہوگا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو ساری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ جب ایسے جلسے ہوں گے تو لوگ محسوس کریں گے، غیر مسلم محسوس کریں گے، برادران وطن محسوس کریں گے کہ اسلام بہت اچھا مذہب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ وہ اسلام سے مانوس ہوں گے، اسلام سے قریب ہوں گے، اور ان میں کچھ تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہوگی جو اسلام قبول کریں گے۔ ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان امکانات کو ضائع مت کیجیے۔ آپ مشکل محسوس کرتے ہیں کہ جا کر کے لوگوں کو کلمہ پڑھائیں اور اسلام کو پڑھوائیں، تو یہ ذریعہ تو اختیار کیجیے کہ سیرت کے جلسوں میں غیر مسلموں کو بلائیے اور ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پیش کیجیے، اور ایسے مقررین کے انتخاب کیجیے جن کی باتوں سے غیر مسلم متاثر ہوں، اسلام سے قریب ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو، کیونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ گزرا ہے۔ اس مناسبت سے ہم نے آپ کے سامنے چند باتیں کہی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔